ہے کہ ان کو آج باقاعدہ طور پہ ملٹری کورٹس نے کنوکٹ کیا، تو اس کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو جو ملزمان تھے لاہور جناح ہاؤس پہ حملے کے، اس کے ساتھ ساتھ پی ایف بیس میاں والی کے، راول پنڈی کے، قلعہ چک درہ کے، تو ان تمام کے نام اور تفصیلات سامنے آئی ہیں۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج ایک بہت بڑا دن ہے کہ جس طریقے سے ملک کے دفاعی اداروں کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی اور ملک کی دفاعی تنصیبات پر حملے کیے گئے، تو یہ باقاعدہ ایک مذموم سازش تھی بانی چیئرمین پی ٹی آئی کی طرف سے، اور یہ ماسٹر مائنڈ جو تھے اس سارے حملوں کے وہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی تھے، اور ان کے جو رفقا تھے سارے، ان تمام نے اس کی منصوبہ سازی میں حصہ لیا۔ تو یہ جو 60 مجرمان جو آج کیفر کردار تک جن کا کیس پہنچا ہے، پہلی بات یہ ہے کہ یہ کیس اجلت میں اس کا فیصلہ نہیں کیا گیا، یہ باقاعدہ طور پہ اس پہ بہت ٹائم صرف کیا گیا پروسیکیوشن کی طرف سے، اور پراپر ایویڈنسز جو ہیں وہ کورٹ میں سبمٹ کی گئیں، اور دیکھیے اس معاملے کو 2 سال لگ گئے پھر بھی ڈیسائیڈ ہوتے ہوتے۔ تو جب آپ کمپیئر کرتے ہیں کہ جو کیپٹل ہل پہ جنہوں نے حملہ کیا تھا چند ماہ کے اندر ان کو سزائیں ہوئیں، لنڈن رائٹس والوں کو چند ماہ کے اندر سزائیں ہوئیں، اور جس نے اسپیکر کی چیئر پہ باقاعدہ وہ جوتے رکھ کے بیٹھا تھا اس کو بھی سزا ہوئی۔ تو یہاں پہ تو دیکھا جا سکتا ہے کہ آج جن مجرمان کو سزا دی گئی ہے تمام وہ لوگ ہیں جنہوں نے وہاں پہ توڑ پھوڑ کی، جلاؤ گھیراؤ کیا اور تشدد کیا اہلکاروں کے اوپر۔ تو اس میں وہ بھی شامل ہے جس نے گھر کے اندر گھس کے ٹی وی توڑا تھا، اس میں وہ بھی شامل ہے جس نے وردی کی بے حرمتی کی تھی، جس نے گیٹ توڑا تھا، جنہوں نے اندر گھس کے آگ لگائی تھی، اور ملک دشمنوں کا خواب جنہوں نے پورا کیا تھا۔ تو ایک تو فیئر ٹرائل ہوا ہے کہ کوئی بھی ٹرائل جو 2 سال پہ محیط ہو اس میں تمام جو ہے وہ لوازمات، تمام لیگل جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری کی جاتی ہیں، اور اس فیصلے کو نہ صرف ہم ویلکم کرتے بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ انصاف کا بول بالا ہوا ہے، اور انصاف کا بول بالا ہونے کے ساتھ ساتھ اب ملک کے اندر کوئی بھی جرت نہیں کرے گا کہ وہ دفاعی تنصیبات پہ حملہ کرے، وہ دشمنوں کا خواب پورا کرے، جو ملک دشمن جس چیز کا خواب دیکھتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو رائٹ ٹو فیئر ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہے وہ انٹرنیشنل جو ہماری ٹریٹیز ہیں، انٹرنیشنل اگریمنٹس ہیں، اس کے ساتھ کمپلائنٹ ہے، اس کے عین مطابق ہے، نہ صرف انٹرنیشنل ریکوائرمنٹس کے عین مطابق ہے بلکہ ہمارے آئین اور ہمارے قانون کے مطابق ہے۔ اس میں رائٹ ٹو فیئر ٹرائل میں وکیل انگیج کرنے کا رائٹ دیا گیا ہے، اس میں رائٹ ٹو فیئر ٹرائل میں فیملی کو ایکسیس دیا گیا ہے، ریکارڈ تک رسائی جو ہے وہ دی گئی ہے، اور یہ طے ہوتا ہے کہ ایبسینشیا میں ٹرائل نہیں ہوگا، کوئی شخص کورٹ کے سامنے موجود نہیں ہے تو اس کا ٹرائل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ تمام جو رائٹس ہیں وہ دیے گئے ہیں، اور 2 رائٹس آف اپیل ہیں اس کے اندر۔ پہلا رائٹ آف اپیل ہے کہ آپ ملٹری ہائرارکی کے اندر ہی اپیل کرتے ہیں، اس کے بعد آپ ہائی کورٹ کے اندر ایک رٹ پٹیشن کے ذریعے اپیل دائر کر سکتے ہیں، اور ہائی کورٹ میں آپ کی اپیل سنی جاتی ہے۔ تو یہ رائٹ ٹو فیئر ٹرائل کو انشور کیا گیا ہے، یہ تمام حقوق تمام جو مجرمان تھے اس کے اندر ان کو دیے گئے ہیں۔ اب جرم اتنا بڑا تھا کہ اس سے چھپا نہیں جا سکتا، اس سے بھاگا نہیں جا سکتا، بڑا کلیئر ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کون کون موقع پہ موجود تھا، کون کون اندر گیا تھا، کس کس نے جلاؤ گھراؤ کیا تھا، کس کس نے توڑ پھوڑ کی تھی۔ یعنی آپ دیکھیے ستم ظریفی وقت کی کہ ایم ایم عالم کا جہاز جلا دیا جو پی ایف بیس میاں والی کے باہر کھڑا تھا، یعنی ہم اس پہ فخر کرتے ہیں، فخر محسوس کرتے ہیں، اور ہمارے لیے ایک سورس آف پرائیڈ ہے کہ ہمارے ایک پائلٹ نے ورلڈ ریکارڈ قائم کیا اور دشمن کے جنگی جہاز گرائے۔ آپ نے وہ تمام تنصیبات کو آگ لگا دی، آپ نے ان تمام تنصیبات کو نقصان پہنچایا۔ تو یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا دن ہے، پاکستان کے دفاع کے لیے، پاکستان کی سلامتی کے لیے بہت بڑا دن ہے کہ وہ تمام لوگ جو اس سازش میں اعلی کار بنے اور جنہوں نے موقع کے اوپر توڑ پھوڑ جلاؤ گھراؤ کیا، ان سب کو سزائیں سنائی گئی ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کا جو ماسٹر مائنڈ ہے اور جو سازش کے اندر دیگر منصوبہ ساز تھے ان کو بھی کیفر کردار تک پہنچایا جائے، اور ان کا بھی جو ہے وہ ٹرائل مکمل کیا جائے۔ کسی بھی جرم کو سرزد ہوئے 2 سال ہو جائیں اور اس کے بعد بھی اس کی سزا نہ سنائی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ان لوگوں تک پہنچنا چاہیے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک میٹنگ ہوئی جس میں شفقت محمود صاحب نے کہا کہ ہم نے یہ کام نہیں کرنا، پنجاب کے اندر شمسام بخاری صاحب نے کہا ہم نے یہ کام نہیں کرنا، بہت سارے لوگوں نے بانی چیئرمین پی ٹی آئی کے فیصلے سے اختلاف کیا،
بہت سارے لوگوں نے کہا کہ یہ طریقہ کار غلط ہے، مگر اس کے باوجود ان مجرمان نے یہ کام کیا تو ان کی فون کی لوکیشنز، ان کی موقع پہ موجودگی ثابت ہے، ہر چیز روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ یہ حملہ آور تھے، انہوں نے جلاؤ گراؤ کیا، انہوں نے توڑ پھوڑ کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ قانون کا بول بالا ہوا ہے، ملک کے اندر رول آف لا اسٹیبلش ہوگا، اور آئندہ کوئی بھی جرت نہیں کرے گا کہ وہ ملک کے اندر انارکی پھیلائے اور ہماری دفاعی تنصیبات کو، ہماری قومی سلامتی کے سمبل کو نقصان پہنچائے، شہداء کی یادگاروں کو مسمار کرے. تو یہ ان سزاؤں کے حوالے سے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی موو ہے، اس کو ویلکم کرتے ہیں، اور ساتھ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ماسٹر مائنڈ اور منصوبہ سازوں تک بھی یہ ٹرائل پہنچنا چاہیے، ان کو بھی کیفر کردار تک جو ہے وہ پہنچایا جائے. اور دیکھیے یہ جو 60 لوگ تھے، کوئی یہاں پہ آپ جناح ہاؤس کا ملزم ہے، کوئی قلعہ چک درہ کا ملزم ہے، کوئی پی اے ایف بیس میاں والی کا ملزم ہے. تو یہ تمام لوگ اس گھنونی سازش میں، اس جرم میں شامل تھے، جنہوں نے آگیں لگائیں، جنہوں نے توڑ پھوڑ کی، جنہوں نے جلاؤ گھراؤ کیا. اور دیکھیے ایویڈنس ہر طرح کی، نہ صرف ویڈیو ایویڈنس، ٹیکنیکل ایویڈنس موجود ہے، کس کی کیا لوکیشن تھی، کون کہاں پہ گیا، کس نے کیا جرم کیا، کیمرے کی آنکھ سے تو کوئی نہیں بچ سکا. تو جس نے وردی کی بے حرمتی کی تھی، جس نے گیٹ توڑا تھا، جس نے اندر جا کے آگ لگائی تھی، جس نے ٹی وی پہ ڈنڈے مارے تھے، جس نے اندر جا کے نقصان پہنچایا سرکاری املاک کو، تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ملک دشمنوں کا خواب پورا کیا، اور آج بھی اسی بیانیے پر عمل پیرا ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ رائٹ ٹو فیئر ٹرائل دیا گیا، وکیل کا رائٹ دیا گیا کہ آپ اپنی مرضی کا وکیل کر سکیں، ریکارڈ تک رسائی جو ہے وہ دی گئی، فیملی جو ہے اس تک ایکسس دیا گیا. اور یہ ٹرائل ایبسینشیا میں نہیں ہوتا، یعنی آپ اگر موجود نہیں ہیں تو آپ کی موجودگی کے بغیر یہ ٹرائل نہیں ہو سکتا. اب رائٹ آف اپیل موجود ہے ود ان دا ملٹری ہائرارکی ان ملٹری کورٹس کا. رائٹ آف اپیل کے بعد آپ کے پاس ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشن کرنے کا جو ہے وہ رائٹ موجود ہے. جب دو رائٹس آف اپیل ہیں اور رائٹ ٹو فیئر ٹرائل کو انشور کیا گیا ہے، تمام تر لوازمات پورے ہیں، انٹرنیشنل اگریمنٹس تمام جو ہیں یہ اس کے ساتھ کمپلائنٹ ہے، انٹرنیشنل کووننٹ کے ساتھ کمپلائنٹ ہے، آئین کے مطابق ہے، قانون کے مطابق ہے. ملٹری کورٹس کا جو ایکٹ ہے ہماری اسمبلی نے پاس کیا ہے، اسمبلی نے یہ رائٹ دیا ہے، مقننہ نے یہ رائٹ دیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے جب رائٹ ٹو فیئر ٹرائل بھی ہے، تمام حقوق بھی دیے گئے ہیں، بین الاقوامی سطح پہ بھی کوئی خلاف ورزی نہیں ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایویڈنس بھی ایسی ہے ناقابل تردید ثبوت ہیں آپ کے خلاف. دیکھا جا رہا ہے کہ وردی کس نے جو ہے وہ لٹکائی ہوئی ڈنڈے پہ اور آگ لگا رہا ہے، اندر کون گیا ہے، اندر جلاؤ گراؤ کس نے کیا ہے، اندر توڑ پھوڑ کس نے کی ہے. تو یہ پاکستان کی تاریخ کا بہت بڑا دن ہے، کیونکہ 9 مئی کا سیاہ دن جب اس ملک کو تشدد اور انتشار کی نظر کیا گیا، جب اس ملک کے دفاعی اداروں پر حملے کیے گئے، شہداء کی لاج نہ رکھی گئی، جو جان کی قربانی دے گئے ان کی بے حرمتی کی گئی. آج ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی روحیں جو ہیں وہ پرسکون ہوں گی کہ ہماری جو ہم تو وطن پہ جان نچھاور کر گئے، جان قربان کر گئے، ہمارے بچے یتیم ہو گئے. تو جن لوگوں نے ان کی یادگاروں کو مسمار کیا تھا اور تشدد کا انتشار کا رستہ اپنایا تھا، سازش کی تھی، ملک دشمنی کی تھی، آج وہ کیفر کردار تک پہنچے ہیں. اور 2 سال لگے کیونکہ یہ فیئر ٹرائل تھا، اجرت میں نہیں کیا گیا، ناقابل تردید ثبوتوں کی بنیاد پہ کیا گیا. مگر آئندہ کے لیے رستہ بند ہے کہ کوئی اس ملک کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکے گا. دشمن یہ باتیں کرتا تھا کہ لاہور جم خانہ میں چائے پئیں گے، تو انہوں نے دشمن کا خواب پورا کرنے کی کوشش کی، مگر یہ آج خوش آئند فیصلے آئے ہیں. یہ مجرمان، یہ وہ لوگ جنہوں نے یہ سیاہ کرتوت کیے، وہ کیفر کردار تک پہنچے ہیں، اور ریاست پاکستان اس سے مضبوط ہوگی، قانون کی بالادستی ہوگی، آئین کی بالادستی ہوگی. اور ہم سمجھتے ہیں کہ آئندہ کوئی جرت نہیں کرے گا کہ ملک پاکستان اس کی سالمیت پہ کوئی سوال اٹھائے. یہ ابھی بھی باہر لگے ہوئے لابس ہائر کر کے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے، مگر ان سزاؤں کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا دفاع، پاکستان کی سالمیت اور پاکستان جو ہے وہ مقدم ٹھہرا ہے، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان ترقی کرے گا. آج تو بانی چیئرمین پی ٹی آئی نے کہہ دیا کہ معیشت مستحکم ہو رہی ہے، تو پیچھے کیا رہ گیا. تو میں سمجھتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کو مزید مضبوط بنائیں گے.